وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سیاف طاہر، اور آج کے ہمارے مہمان ہیں قاری محمد خبیر محمدی صاحب۔ ہم قاری صاحب سے کچھ سوالات کریں گے، تو آئیں۔ قاری صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آج کل یہ جادو ٹونا جو ہوتا ہے، تو جادو ٹونے سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا؟ اگر مجھ پہ کسی نے جادو کیا ہے تو میں کیسے اس کا اثر ظاہر کر سکوں گا؟ مجھے آپ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ لو انزلنا هذا القرآن علی جبل، محمد سیاف طاہر صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جادو سے چھٹکارا پانے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر اس کا علاج بیان کر دیں، اس کے متعلق کوئی وظیفہ۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یہ تو جادو ہے، یہ تو چیز ہی کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم پہاڑوں پہ قرآن اتارتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں ہمارے خوف کی وجہ سے۔ تو اس قرآن کو جب مریض پہ پڑھا جاتا ہے تو سیاف بھائی، اللہ مریض کو صحت یاب کر دیتا ہے، اللہ مریض کو شفا دے دیتا ہے، اور اس کی بہت زیادہ دلائل قرآن مجید کے اندر احادیث نبوی بھری پڑی ہے کہ صحابی نے دم کیا ایک سردار کو سورہ فاتحہ پڑھ کے، اللہ نے اس کو صحت عطا فرما دی۔ سنگلوں کے اندر ایک نوجوان جکڑا ہوا تھا، اس کو دم کیا، اللہ نے اس کو پاگل کو درست کر دیا اس قرآن سے۔ تو مریض کو بھی انشاءاللہ تعالی، جادو کے مریض کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد دوسری چیز سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیتیں، اور اسی طرح آگے چل کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 اور 164، اور اسی طرح آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری دونوں آیات۔ یہ ناظرین آپ لازمی اس کو نوٹ کرتے جائیے گا۔ سورہ آل عمران کی 18 اور 19 نمبر آئے، اور سورہ آراف کی 117 سے لے کر 122 نمبر تک، سورہ طٰہٰ کی 65 سے لے کر 70 تک، اور اسی طرح ناظرین ہم نیچے نمبر منشن کر دیں گے انشاءاللہ تعالی، اس پہ ہم سے کنٹیکٹ کیجئے گا، اور آگے جو اور بھی آیات ہیں ان کا بھی انشاءاللہ تعالی ہم ناظرین کو واٹس ایپ کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی بتا دیں گے، باقاعدہ طور پہ اس کی اسکرین شاٹ پکچریں بھی بھائیوں تک پہنچا دیں گے کہ کہاں سے کہاں تک یہ سارے اشارات انشاءاللہ تعالی بیان کر دیں گے۔ اور اسی طرح فلک ناس، خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 11 گرے لگائی گئی تھی، اور لگانے والے نے 11 گرے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے اوپر لگا دی تھی۔ اس کا نام تھا لبید بن اعظم، اس نے یہ کام کیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا تھا فرشتوں کے ذریعے کہ آپ پہ جادو ہے، اور اللہ کے رسول وہاں گئے، اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکالے بال اور گرے کھولی، اور ہر گرہ پر ایک آیت پڑھی، گرہ پر ایک آیت۔ تو جیسے جیسے کھلتے گئے بال، ویسے ویسے اللہ کے رسول تندرست ہوتے گئے اور شفا یاب ہوتے گئے۔ سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا پیغمبر، ان پہ جادو ہو گیا، اور ان کا علاج اللہ نے بتا دیا ساری دنیا کو کہ یہ علاج ہے، اور باقاعدہ جو بھی علیحدہ علیحدہ علامات ہیں جادو کی وہ بتاتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے مطابق وظیفہ اور اذکار جو رہ گئے ہیں وہ میں سارے بیان کر دوں گا بازریہ نمبر اور واٹس ایپ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ ناظرین، ہم نے آج قاری صاحب سے سوالات پوچھے تھے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔